الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ طلاق کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی طلاق کا پکا ارادہ کر لے، اس کی پکی نیت کر لے، تو پھر ایسی حالت میں جب بیوی حیض سے پاک ہو اور ابھی پاک ہونے کے بعد اس شخص نے اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی ہے، ایک طلاق دے دے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے اس پر ہم عمل کریں، یعنی پاک ہو جانے کے بعد ہم بستری سے پہلے ایک عدد طلاق دیں، حیض کی حالت میں طلاق نہ دیں، اور ایسے ہی جس وقت پیٹ میں حمل ہو اس حالت میں طلاق نہ دیں، بلکہ حیض سے پاک ہو جانے کے بعد ایک طلاق دیں۔ یہ سنت کا طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ اب اگر کوئی شخص خلاف سنت عمل کرتا ہے، اس پر سنت کے بجائے وہ سنت کے خلاف عمل کرتا ہے، ایک سے زیادہ طلاق دیتا ہے، 2 طلاق دے، 3 طلاق دے، 5 طلاق دے، 100 طلاق دے، 1000 طلاق دے، 1,00,000 طلاق دے، 1,00,00,000 طلاق دے، جس کا اسے حق نہیں ہے تو بھی اس کو ایک ہی مانا جائے گا۔ اگرچہ علماء کرام نے اس معاملے میں اختلاف کیا ہے اور 3 مشہور رائے ہیں اس سے تعلق سے کہ اگر کوئی ایک سے زیادہ طلاق دے دے تو کیا ہوگا۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ طلاق دے تو چونکہ یہ طلاق سنت نہیں ہے، طلاق بدعت ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت مردود ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہر بدعت مردود ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ طلاق کو رد کر دیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، ایک بھی نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ اس نے بدعت کا کام کیا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، اس نے جتنی طلاق دی ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ اسے طلاق دینے کا حق ہے اسے لے لیا جائے گا، باقی مردود ہو جائے گا۔ جیسے اگر کسی نے 3 لاکھ طلاق دیا تو کیونکہ زیادہ سے زیادہ 3 طلاق دینے کا حق ہے، اس لیے 3 مان لیا جائے گا۔ تو اگر کسی نے 3 طلاق دے دی تو اس کو اگرچہ ایک وقت میں ایک ہی دینے کا حق ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 3 طلاق دینے کا حق ہے، اس لیے 3 مان لیں گے۔ تو 3 دے دے یا 300 دے دے یا 3000 دے دے تو 3 مان لیا جائے گا، اور اس کے بعد باقی بیکار ہو جائے گا۔ یہ ایک رائے ہے۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ ایک بھی نہیں مانا جائے گا، دوسری رائے یہ ہے کہ تینوں کے تینوں کو مان لیا جائے گا، اور تیسری رائے یہ ہے کہ صرف ایک مانا جائے گا اور اسے رجوع کرنے کا حق حاصل ہوگا، چاہے 2 طلاق دے، چاہے 3 طلاق دے، چاہے لاکھوں طلاق دے، ایک وقت کی طلاق کو ایک مانا جائے گا، اور اسے عدت کے دوران رجوع کا حق ہوگا۔ یعنی اگر عورت کو حیض آ رہا ہے تو جب تک 3 حیض نہیں آ جاتے تب تک اسے واپس لے سکتا ہے۔ اگر عورت کو حیض نہیں آ رہا ہے اور پیٹ میں حمل بھی نہیں ہے تو 90 دن تک اسے رجوع کا حق ہوگا، اور اگر عورت کو پیٹ میں حمل ہے تو جب تک بچہ نہ پیدا ہو جائے اسے رجوع کا حق ہوگا۔ اور رجوع کا 2 طریقہ ہے، یا تو قول سے رجوع کرے یا تو عمل سے رجوع کرے۔ قول سے مطلب یہ ہے کہ کہہ دے کہ میں نے جو طلاق دی تھی اسے واپس لیتا ہوں، اب تم میری بیوی ہو، وہ اس کی بیوی ہو جائے گی۔ اور عمل سے رجوع یہ ہے کہ آدمی کوئی ایسا کام کر لے جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے رجوع مان لیا جائے گا۔ تو صحیح بات یہ ہے، اور اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث اور اسی طرح سے رکانہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو مسند احمد اور حدیث کی اور کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے 3 طلاق دی اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک مانا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ عنہ کی ابتدائی خلافت کے زمانے میں 3 طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا، تو اس لیے 3 طلاق ایک ہی ہے اور اس سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اگر 3 کو ایک ہی مانا گیا تو کبھی بیوی الگ نہیں ہو سکتی، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر عدت کے دوران کسی نے رجوع نہیں کیا اور عدت پوری ہو گئی تو بیوی الگ ہو جائے گی۔ کسی نے 1 طلاق دی اور 3 حیض آ گیا، کسی نے 1 طلاق دی اور 90 دن پورے ہو گئے حیض نہ آنے والی کے لیے، یا 1 طلاق دی اور بچہ پیدا ہو گیا تو بیوی الگ ہو گئی، لیکن رجعی الگ ہو گئی۔ اب اس کو اختیار ہے کہ چاہے دنیا کے کسی بھی مرد سے شادی کرے، آزاد ہو چکے، اور چاہے تو پہلے شوہر کے پاس بھی نئے نکاح کے ساتھ آ سکتی ہے، کیونکہ ایک ہی طلاق اسے دیا گیا ہے۔ تو شریعت نے جو 3 طلاق متعین کیا ہے یا محدود کیا ہے، اس کی وجہ ظلم کا خاتمہ ہے۔ عرب کے لوگ سینکڑوں طلاق دیتے تھے، واپس لے لیتے تھے،
اور عورت کو اس کا حق نہیں دیتے تھے، تو شریعت نے کہا زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ طلاق دے سکتے، اس کے بعد واپس نہیں لے سکتے، تاکہ عورت پہ ظلم نہ ہو، عورت جا کے کہیں اور نکاح کر لے۔ بس یہ پورا ہو جانے دیں تاکہ یہ مسئلہ پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ ظلم کو شریعت نے ختم کیا۔ آج کچھ لوگوں نے اسی ظلم کو اس طرح شروع کر دیا کہ اگر کوئی شخص ایک ساتھ 3 طلاق دے دے تو 3 کو 3 مان لیتے ہیں، یہ بھی عورت کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے، اس کے بچوں کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے، اس کے شوہر کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے۔ تو شریعت نے جو ظلم ختم کیا تھا، 3 کو 3 مان کر کے ہم نئے سرے سے ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔